بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا, ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی جلدی بتا دوں, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا, زور سے کہو نا کہاں بھیجا؟ جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے, جنت میں حضرت حوا بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو, جنت گھومو کھاؤ پیو, لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھئی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو پیتے رہو گھومتے رہو, لیکن ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو, وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت ہو کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی, 3 دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے, گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے, ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا, پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے, پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے, کہا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے کہا, بیوی نے سنا, بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں, ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں, ایک تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا, کہا میرے لیے ڈبل, میں 2 کھاؤں اور تم کیا کریں. کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا, آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا, جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا, حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ, اشارے میں سمجھ لو, کچھ نکلا. اور ماں حوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا, ایک کو دبایا, کتابوں میں لکھا فتح الباری میں, ایک کو دبایا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا, دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کے آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا, مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہوگا نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے, رونا نہ آئے, اور عورت کو تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط, جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے, حضرت حوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا, نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا, اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے, حوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا, آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا, حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, بالکل صبح کا وقت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں. اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں, لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں, تو پڑھے گا میں معاف کروں گا, اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. میں دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا, صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے
نبی بنے, حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے, حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر, اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا, لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سن, حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی, پڑھ لی 2 رکعت, معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50, کم کراتے گئے, کم کراتے گئے, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, کتنی کم کرا دی بھئی؟ 5 کرا دی نا, 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی, یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی, تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا. آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی, تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا, وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا. ارے میرے جوہا پورا کے بھائیوں, فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے, اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ؟ چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا. اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر, اپنے نام سنا ہوگا, حضرت ابراہیم. سنا نہیں سنا؟ میں جلدی جلدی بتاؤں, حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے. ارے گئے تھے نا بیٹے, کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں. مینا کے میدان میں گئے تھے, اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا, اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں, اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں. تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا. ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا. ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا. بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی, کہا اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں 100 جان ہوگی, اسماعیل سب قربان کر دے گا. کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل, میرا چہرہ دیکھ کر روگے, میرا چہرہ دیکھ کر روگے. ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ, خون نکلتا جائے. میرا چہرہ نہیں, اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا. قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے, درمیان میں کوئی بھی نہ آئے, درمیان میں کوئی بھی. میرے دوستو اتنی پکی تیاری, چھری بھی رکھ دی, الٹا لیٹ گئے, چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ, میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے, اسماعیل کو کھینچا, جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی, کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو, اللہ نے کیا جملہ فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستو ہمارے نبی معراج پر, بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی, کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے, او ہو بیٹا تو کھڑا ہے, بیٹے کی جان بچ گئی, اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے. اللہ اکبر, کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے.
और हज़रत इब्राहिम ने जो 4 रकात पढ़ी ना, बिल्कुल जोहर का वक्त था। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, 5 नमाजें मिली। अल्लाह ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ना, तेरा उम्मती पढ़ेगा हजरत आदम की तरह सवाब अता करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी तेरे उम्मतियों को कह दे जोहर का वक्त हो जाए 4 रकात नमाज पढ़े जैसे मेरे इब्राहिम ने पढ़ी थी। तेरा उम्मती 4 रकात जोहर पढ़ के मस्जिद से निकलता जाएगा, मैं वो सवाब अता करूंगा जो एक बाप के बेटे की कुर्बानी पर सवाब मिलता है। हजरत इब्राहिम को जो सवाब मिला अपने बेटे के गले पर छुरी रखने का, जोहर पढ़ने वाले हर उम्मती को हजरत इब्राहिम की तरह सवाब अता करूंगा। ये जोहर पढ़ के निकलता होगा और मैं लिखता रहूंगा ये वो शख्स है जिसने अपनी औलाद को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया है। मैं तो फजर पढ़े तो आदम जैसा सवाब, जोहर पढ़े तो इब्राहिम की कुर्बानी जैसा सवाब। चलूं आगे, सुन रहे हो ना? एक और नबी गुजरे, इनका वाक्य सुनोगे तो अकल हैरान हो जाती है। हजरत उज़ैर। कौन? हजरत उज़ैर। याद रहेगा इंशाल्लाह, बहुत सौ के नाम भी होते हैं माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है उज़ैर। एक नबी गुजरे हजरत, एक वादी में चल रहे, एक जंगल में चल रहे, चलते चलते उनको ख्याल आया, भाई इतना ख्याल आया, भाई ख्याल आया कि अल्लाह तू हमको मार देगा, हम कब्र में चले जाएंगे, हम हड्डी बन जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, अल्लाह तू फिर वापस कैसे पैदा करेगा? अल्लाह तू वापस कैसे? किसको ख्याल आया? हजरत, हालांकि थे कौन? नबी थे, लेकिन ख्याल आया, बस एक ख्याल आया कि अल्लाह तू मार देगा, हम सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, अरे हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, अल्लाह फिर वापस हमको कैसे पैदा करेगा? बस नबी के दिलो दिमाग में यह ख्याल आया कि कुरान करीम में लिखा अल्लाह ताला ने मौत दे दी उसी वादी में। किसको? हजरत, मौत दे दी। चलो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया कि नहीं हो गया? मौत देने वाला कौन और जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह ने 100 साल के बाद फिर जिंदा किया। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? अल्लाह ने फरमाया फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा। अल्लाह ने 100 साल के बाद किसको जिंदा किया? हजरत उज़ैर को। अब हजरत उज़ैर कितने साल के बाद जिंदा हुए? अरे बताओ, 100 ईयर्स में, पूरी सेंचुरी में दुनिया बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? अब हजरत उज़ैर उठे, अभी तो आंख को मला, भाई 100 साल के बाद उठे, यूं आंखों को मलते तो अल्लाह ताला ने कहा कम लबिस्त, ए उज़ैर कितनी देर के बाद उठा? ए उज़ैर कितनी देर के बाद? तो हज़रत उज़ैर ने क्या कहा? लबिस्तु यौमन औ बादा यौम। ऐसा लगता है कि 24 घंटे या 12 घंटे के बाद उठाऊं। भाई हज़रत उज़ैर ने क्या कहा? ऐसा लगता है कि अभी तो सोया था लेकिन थोड़ा लंबा सो गया, 24 घंटे सो गया कि 12 घंटे सोया कि उससे कम सोया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा न 24 न 12 न उससे कम, 100 साल के बाद तू उठा है। कितने साल के बाद उठा है? और अल्लाह ने कहा जा देख, बाहर निकल तो मालूम होगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 2-4 गली में गए, समझ गए यहाँ तो कोई पहचानता है? अरे कोई पहचानता न मेरा घर न मेरा दर, कुछ भी नहीं। 100 साल गुजर गए। बस हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह मैं समझ गया, 100 साल सुलाने के बाद मुझे जिंदा किया, मैं समझ गया अल्लाह, मैं समझ गया तू किसी को भी मार सकता है और कितने ही सालों के बाद तू जिला भी सकता है। भैया करने वाला कौन? भैया करने वाला कौन? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया उज़ैर ये बात पहले समझ गया होता तो अच्छा होता, इसलिए कि जो खुदा पहली मर्तबा पैदा कर सकता, क्या वो दूसरी मर्तबा पैदा नहीं कर सकता? अरे कर सकता कि नहीं कर सकता? खैर मेरे दोस्तों, ये जो वाकया हुआ ना, ये असर का वक्त था। कौन सा वक्त था? ये चले जाना और उसके बाद में उठना, ये सब वक्त कौन सा था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, फजर की नमाज भी मिल गई, जोहर की नमाज भी मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरे नबी तू मेरा महबूब है, मैं तुझको एक असर की नमाज देता। कौन सी नमाज देता? असर की नमाज देता। वो 4 रकात देता जो हजरत उज़ैर ने पढ़ी थी। और याद रख, तेरा उम्मती असर पढ़ेगा, मस्जिद से निकलेगा, उसके दिल में वो ईमान और यकीन भरूंगा जो मैंने मेरे नबी उज़ैर के दिल में भर दिया था। असर पढ़ के निकलेगा, वो ईमान और यकीन उसके दिल में रखूंगा जो मैंने हजरत। चलो अब कौन सी नमाज आई? जोर से कौन है? कौन सी नमाज? हजरत अय्यूब। कौन? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। एक बात बता दो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए थे। भाई क्या हो गए थे? बीमार, बदन में फोड़े फुंसी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार हुए, बहुत बीमार हुए भाई, बहुत बीमार हुए। और एक बात सुनना, एक मरतबा, ये कुरान करीम में लिखा, मैं तफसील में नहीं जाता, एक मरतबा बीवी के साथ कुछ मामला, कुछ झगड़ा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला को पसंद, अरे कौन? अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने कहा अय्यूब मैं तुझसे नाराज हो गया,
अल्लाह नबी को कहे नाराज हो गया तो बताओ नबी का दिल तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा? अब हजरत अय्यूब रोए, इसके बीवी के साथ एक मामला हो गया और अल्लाह ताला नाराज हो गए। अल्लाह ताला ने कहा अय्यूब मैं तुझसे नाराज हो गया। हजरत अय्यूब रोए 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 रोए, इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि कुरान करीम ने कहा कि रोने वाले रोते हैं लेकिन अय्यूब जैसा रोने वाला कोई नहीं होगा। अरे कुरान ने कहा कि नहीं कहा? वज़कुर अब्दना अय्यूब। उसी में अल्लाह ने आगे फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा अय्यूब ऐसा रोने वाला कि उनका रोना देखकर अल्लाह ने कहा जा अय्यूब मैं तुझसे राजी हो गया। अय्यूब मैं तुझसे, जैसे हज़रत अय्यूब को मालूम हुआ कि अल्लाह राजी हो गए, अल्लाह और कितनी रकात का इरादा किया ना, कितनी रकात का, लेकिन वो रोना बंद ही नहीं हो रहा। पहली रकात में भी रो रहे, दूसरी रकात में भी रो रहे, तीसरी रकात में भी रो रहे, चौथी रकात में उठने गए तो जमीन पर गिर पड़े। भाई चौथी रकात पर उठने गए तो जमीन पर गिर पड़े, कोशिश कर रहे हैं उठने की, कोशिश कर रहे हैं उठने की। अल्लाह ने कहा बस अय्यूब ये 3 रकात पढ़ ले, सवाब मैं तुझको 4 का देने वाला, सवाब मैं तुझको 4 का देने वाला, लेकिन 3 ही पढ़ ले। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, फजर मिल गई, जोहर मिल गई, असर मिल गई। अल्लाह ताला ने कहा जब सूरज गुरूब हो तेरी उम्मत को कहना कि 3 पढ़े। नबी ने कहा 4 का नहीं पढ़ेगा 3। जब अय्यूब को 3 पे 4 दूंगा तेरी उम्मत को भी 3 पे 4 दूंगा, तेरी उम्मत को भी 3 पे 4, तेरी उम्मत को कहना 3। और हज़रत अय्यूब रोते थे, जल्दी जल्दी 3 रकात पढ़ी। अल्लाह ने कहा मेरे नबी मगरिब की नमाज में छोटी छोटी सूरत होगी, 3 रकात पढ़ना, लेकिन याद रखना अय्यूब के रोने पर जो अय्यूब को इनाम दिया था तेरी उम्मत को मगरिब पर वो इनाम मैं देके रहूंगा। अब कौन सी नमाज रहेगी, कौन सी नमाज रहेगी? अब हमारे नबी कहां पर है? क्या कहा? ओहो कह दो सुभान अल्लाह। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अल्लाह तू मेरी उम्मत से कितना प्यार करता, अगर मेरी उम्मत फजर पढ़े तो आदम जैसा सवाब देगा, जोहर पढ़े तो इब्राहिम की कुर्बानी जैसा सवाब देगा, असर पढ़े तो उज़ैर का ईमान जैसा ईमान अता करेगा, मगरिब पढ़े तो अय्यूब के रोने का सवाब देगा। अल्लाह तू कितना प्यारा। अल्लाह ने फरमाया तेरी उम्मत से मैं मोहब्बत करता हूँ, तेरे सदक़े मोहब्बत करता हूं, तेरी उम्मत से मोहब्बत करता हूं, लेकिन किसकी वजह से करता हूं? क्योंकि तेरा उम्मती है, तेरा उम्मती है, इसलिए नबी जैसा सवाब दूंगा। फजर पढ़ आदम जैसा सवाब ले जा, जोहर पढ़ इब्राहिम जैसा सवाब ले जा, असर पढ़ उज़ैर जैसा सवाब ले जा, मगरिब पढ़ अय्यूब जैसा सवाब ले जा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने मेरी उम्मत को 4 नमाज दी और चारों नमाजों में नबी का वाकया बताया, एक नमाज मेरी तरफ से भी तो दे दे। नबी ने मेराज पर कहा अल्लाह एक नमाज मेरी तरफ से भी। अल्लाह ने कहा 5वीं ईशा की नमाज वो नमाज है जो तू पढ़ेगा, तेरा उम्मती पढ़ेगा। इससे पहले जितने नबी आए, जितनी कौम आई, किसी ने भी ईशा नहीं पढ़ी, किसी ने भी ईशा, हदीस में लिखा जितने नबी आए, जितने लोग आए, कभी किसी ने ईशा नहीं पढ़ी। अरे मेरे दोस्तों कोई नबी ने ईशा नहीं पढ़ी, कोई उम्मत ने ईशा नहीं पढ़ी। अल्लाह ने मेराज पर कहा ये नमाज सिर्फ तू पढ़ेगा, तेरा उम्मत ही पढ़ेगा। और याद रख फजर पढ़े तो आदम मिले, जोहर पढ़े तो इब्राहिम मिले, असर पढ़े तो उज़ैर मिले, मगरिब पढ़े तो अय्यूब मिले। अरे तेरी उम्मत को कह ईशा पढ़े, तू हाथ पकड़ के मोहम्मद मिलेगा और हाथ पकड़ के उम्मती को जन्नत में पहुंचाएगा। ईशा में कौन मिलता? इसीलिए लिखा है कि सबसे भारी नमाज ईशा की मालूम होती है। अरे होती कि नहीं होती? ईशा जितनी छूटती है ना कोई नमाज नहीं छूटती। क्यों? इसलिए कि उसका सबब बहुत भारी। शैतान कहता है आदम का सवाब ले जा, इब्राहिम का ले जा, उज़ैर का ले जा, और मगरिब में तो सबको लाता अय्यूब का ले जा। लेकिन ईशा में कहता नहीं, टीवी सीरियल, टीवी प्रोग्राम, 2020 क्रिकेट की मैच, ईशा में आना नहीं। शैतान कहता ईशा में आना नहीं, इसलिए कि आएगा दूसरी नमाजों में आएगा, दूसरे नबियों का सवाब ले जाएगा। ईशा में आएगा तो मोहम्मद को लेकर चला जाएगा। भाई किसी नबी ने ईशा की नमाज पढ़ी? किसी कौम ने पढ़ी? सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों अब बताओ, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? देखो सवाब है, रहमत है, बरकत है, मगफिरत है, लेकिन इससे बढ़कर क्या सवाब मिलेगा कि फजर पढ़ के निकलता होगा और हमारा नबी फखर करता होगा, ए आदम तुझे 300 साल पर जो मिला मेरे उम्मती को 10 मिनट में मिला। अरे होगा कि नहीं? जोहर पढ़ के निकलेगा, हमारे नबी कब्र में फखर करते होंगे, इब्राहिम इस्माइल को लिटा दिया था, छुरी चलाने वाला था। अरे मेरा उम्मती को देख 4 रकात जोहर पढ़ के आया, वो सवाब लेके जा रहा जो तू लेकर गया था।
میرے دوستوں ہمارے نبی عصر میں فخر کریں گے، مغرب میں فخر کریں گے، اور جب ہم عشاء پڑھتے ہوں گے تو نبی کیا کہتا ہوگا؟ نبی قبر مبارک سے کہتا ہوگا میرا امتی عشاء پڑھ لیا، فکر مت کر میں تیرا بن گیا تو میرا بن گیا۔ میرے دوستوں یہی بات میں نے صورت میں بتائی، 50 سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا، 50 سے کم یا زیادہ اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا اس واقعے کے بعد تو ہم نے طے کر لیا اگر 10 منٹ میں آدم کا ثواب ملتا ہو، 10 منٹ میں ابراہیم کی قربانی ملتی ہو، 10 منٹ میں عزیر کا ایمان ملتا ہو، 10 منٹ میں ایوب کا رونا ملتا ہو، اور 10 منٹ میں محمد کا دامن ملتا ہو، بھائی کوئی چھوڑے گا؟ او میرے جوہا پورا کے بھائیوں، کوئی چھوڑے گا؟ تو چلو ہاتھ اوپر کر دو بھائی، ماشاءاللہ اسی بات پر ہاتھ اوپر کرو اور کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب بھائی ہر آدمی کہے، ماں بہن دل میں کہے، کہو انشاءاللہ، کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایک نبی گزرے ہیں، ایک نبی گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی، بہت بڑی حکومت دی، اللہ کی قسم۔ ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت سلیمان۔ نام یاد کرو گے تو بہت اچھا لگے گا، ساتھ میں بولو کیا نام ہے، پورا مجمع بولے کیا نام ہے حضرت۔ اللہ نے ان کو بہت 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 بڑی حکومت عطا فرمائی۔ کون؟ حضرت سلیمان۔ اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی وہ انسانوں پہ حکومت کرے۔ بھائی آج کوئی بڑا سے بڑا سپریم پاور ہوگا، کوئی آخری درجے کی طاقت رکھتا ہوگا، لیکن وہ حکومت نہیں کر سکتا جو اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے حکومت کی، آپ نے انسانوں پر حکومت کی، آپ نے جناتوں پر حکومت کی، آپ نے جنگل میں رہنے والے درندے پر حکومت کی، آپ نے چرنے والے چرندے پر حکومت کی، آپ نے اڑنے والے پرندے پر حکومت کی، حضرت سلیمان نے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کی، یہاں تک کہ وقت آیا تو حضرت سلیمان نے ہوا پر بھی حکومت کی۔ کس پر حکومت کی؟ کہ ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے نا، گاڑی ارے ہوتی ہے نا، ہمارے پاس کار ہوتی ہے، 4 ویل 2 ویل نا، گاڑی ہوتی ہے، کتنا ٹینشن ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ٹینشن؟ پیٹرول ڈیزل گیس بھاؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، مینٹیننس، ڈرائیور کا خرچ، اور تھوڑی گاڑی ادھر ادھر جھول کھائی، اس لیے کہ ہمارے راستے تو ماشاءاللہ بہت اچھے، ذرا ادھر ادھر جھول کھائی تو کبھی گیئر باکس میں پرابلم آ گیا، کبھی مشین میں پرابلم آ گیا، کبھی اس کے بٹن میں پرابلم آ گیا، کبھی اس کے ہارن میں پرابلم آ گیا۔ معلوم نہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایک گاڑی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایک تخت دیا، ایک گاڑی دی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سلیمان اس میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں، اس میں مینٹیننس کی ضرورت نہیں، اس میں پیٹرول ڈیزل اور گیس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان یہ تخت ہم نے تمہیں دیا ہے، تم اس پر بیٹھ جاؤ، ہوا کو حکم دینا، ہوا کو حکم دینا، اے سلیمان مشرق میں رہو گے، آنکھ بند کرو گے ہوا تمہیں مغرب تک پہنچا دے گی۔ تو ساتھ میں کہو نا یہ حکومت کس کے پاس تھی؟ کیا زبردست حکومت ہوگی بھائی، انسان جنات چرندے درندے پرندے، یعنی ہر چیز پر حضرت سلیمان کی حکومت، ارے ہر چیز پر حکومت، اور ہوا پر بھی حکومت، ہوا کو جہاں بولے وہاں ہوا لے کر جائے۔ قرآن کریم میں 23ویں پارے میں، ساتھ میں کہو کون سے پارے میں؟ 23ویں پارے میں اللہ نے یہ منظر بتایا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر سلیمان کو دیکھو، ہم نے انسانوں کو ان کے کنٹرول میں رکھا، ارے جانوروں کو ان کے کنٹرول میں رکھا، ارے بڑے بڑے جناتوں کو ان کے کنٹرول میں رکھا، ارے کیڑے مکوڑوں کو ہم نے ان کے کنٹرول میں رکھا، اڑنے والے پرندوں کو ہم نے ان کے کنٹرول میں رکھا۔ اللہ فرماتے یہ سلیمان میرے بندے میرے نبی ہیں، میں نے ہوا کو بھی ان کے کنٹرول میں رکھا۔ آپ سنیں میں کن کی طاقت بتا رہا ہوں حضرت، پورا مجمع بولے نا کن کی طاقت حضرت۔ اب حضرت سلیمان کے پاس پیسے کی کمی، ارے بولو جو زمین پہ حکومت کرتا ہو پیسے کی کیا کمی ہوگی، بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے اللہ سے کیا کہا مانو، دیکھو اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، حضرت سلیمان نے کہا اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، مجھے پرمیشن دے اس وقت زمین پر جتنے انسان ہیں میں سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس وقت دنیا میں حضرت سلیمان اپنے زمانے میں فرماتے اس وقت دنیا میں جتنے اربوں خربوں انسان ہیں میں سب کو ایک ہی دسترخوان پر بلانا چاہتا ہوں اور سب کو ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ لکھا جائے گا کہ حضرت سلیمان نے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی۔ اللہ نے کیا فرمایا سلیمان یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب کو کھلانا یہ تو میرا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ ارے بولو صحیح کہ نہیں؟ کھلانے والا کون؟
ارے ہم دعوت دیں گے تو کتنوں کو دعوت دیں گے؟ حضرت سلیمان کے پاس بھلے حکومت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کو، پوری مخلوق کو، یعنی زمین پر بسنے والے جتنے انسان، جتنے جانور، جتنے جنات، سب کو تم کھلاؤ گے اور ایک ہی وقت میں کھلاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان یہ نہیں ہوگا، یہ انسان سے نہیں ہوگا، یہ تو پیدا کرنے والے خدا سے ہی ہوگا۔ اللہ نے منع کر دیا کہ سلیمان ایسی دعوت کیسے کراؤ گے؟ سارے انسان بھی آ جائے، جنات بھی آ جائے، چرندے بھی آ جائے، درندے بھی آ جائے، پرندے بھی آ جائے، مچھلیاں بھی آ جائے، سب کو تم دعوت کرو اور ایک ہی وقت میں دعوت کرو۔ اللہ نے فرمایا سلیمان بھلے تم بادشاہ ہوں گے اپنی جگہ پر اور تمہیں حکومت ملی ہے اپنی جگہ پر، لیکن سب کو کھلانا یہ پروردگار کا کام ہے، یہ تمہارا کام۔ حضرت سلیمان بہت روئے، اللہ ایک بار تو پرمیشن دے دے، پھر دیکھ میں کیسی دعوت کرتا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ پرمیشن کرو دعوت۔ بھائی جب بندہ روتا ہے، حضرت سلیمان روئے، اللہ نے کہا جاؤ کرو۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت مل گئی کہ آج میں اللہ کا نبی، میں زمین کا بادشاہ اور مجھے آج سب کو دسترخوان پر جمع کرنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، اللہ تو نے پرمیشن دے دی لیکن اللہ 2-3 مہینے کی مہلت بھی تو دے دے، لیکن کل میں کل تھوڑی ہو جائے گا، تیاری کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2-3 مہینے نہیں، جتنی مہلت چاہیے لے لے لیکن سب کو کھلا دے جا، میں نے تجھے اجازت دے دی۔ اللہ کہتے میں بے نیاز، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پرمیشن ملی تو بس آرڈر دے دیا، کھانا تیار کرو، کھانا تیار کرو۔ اب انسان بھی کھانا تیار کر رہے، جناتوں کو بھی کہا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو رہا۔ میرے دوستو قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت سلیمان نے معلوم نہیں کتنی دیگیں چڑھائی، لیکن ایک ایک دیگ حضرت سلیمان کی ایک دریا کے برابر ہوا کرتی تھی۔ کتنی دیگیں چڑھائی ہوگی معلوم نہیں، لیکن ایک دیگ کیسی ہوتی تھی، ایک دریا کی طرح۔ اور جو ہانڈی ہوتی تھی نا، ہانڈی جس میں سالن رکھا جائے، سالن کو وہ ایک ایک ہانڈی ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی۔ یعنی ایک دیگ، بولو ایک دیگ ایک دریا کے برابر، اور ایک ہانڈی یاد سنا۔ اس لیے سب کو کھلانا ہے کوئی آسان کام تھوڑی۔ بھائی ہم کو محلے کو کھلانا ہو تو 1-2 دیگیں، لیکن ہمارے محلے میں کچھ ایسے ہوتے جو پوری دیگ ہی چڑھا جاتے ہیں۔ تو ہم کو جب کھلانا ہو تو ہم کو دیگیں چڑھانی پڑتی ہے۔ تو یہاں تو حضرت سلیمان کو 1-2 کو تھوڑی کھلانا ہے، ارے 10-12 کو تھوڑی کھلانا ہے، ارے 400-500 کو تھوڑی کھلانا ہے، ارے 10-20 ہزار کو تھوڑی کھلانا۔ روئے زمین پر جتنے انسان، جتنے جنات، جتنے چرندے، جتنے درندے، جتنے پرندے، جتنی مچھلیاں، سب کو کھانا کھلانا۔ تو حضرت سلیمان نے جو دیگیں بنائی، ایک دیگ ایک دریا کے برابر اور ایک ہانڈی، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ ارے کہو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں 22 پارے میں۔ کہو کہاں پر لکھا؟ قرآن میں 22 پارے میں۔ یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل، دیکھو قرآن کیا کہتا، وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ اللہ فرماتے میرے نبی سلیمان کے جلوے کو دیکھو، اللہ فرماتے میرے سلیمان کے جلوے کو دیکھو۔ اگر دیگ کھڑی کر دی تو ایک دریا کی طرح کھڑی کر دی، اور ہانڈی کھڑی کر دی تو ایک پہاڑ کی طرح۔ اچھا چلو ہو گیا کھانا تیار، لیکن اب سوال ہوا کھانا بگڑ جائے گا تو؟ اتنا بہت کھانا ہے، بگڑ جائے گا تو حضرت سلیمان کو تو آپ کو بتایا کس کے اوپر حکومت تھی؟ ہوا کو کہہ دیا کولنگ کا کام شروع کر دو۔ کولنگ کا کام، اس لیے ہوا تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے نا بھائی، ہے نا؟ ہم تو پڑھتے ہیں نا بھائی، ایئر از ایوری ویئر، ہوا تو ہر جگہ۔ بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو کہہ دیا تیرا کام کولنگ کا ہوگا، اور جنات، حضرت سلیمان کی حکومت میں لمبے چوڑے جنات، معلوم نہیں ہدایت نگر میں ہے کہ نہیں ہے؟ جنات ہے ہدایت نگر میں، ہو سکتا کوئی پیچھے بیٹھا بھی ہو۔ جانا مطلب بیان سے بیچ میں مت جانا، پکڑا وکڑا تو میں ذمہ دار نہیں۔ یہ جنات کا نام پہلے میں بہت جنات کے اوپر واقعات بھی بہت بتاتا تھا۔ ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ اب بیان میں زیادہ جنات کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ تو میرے گھر کا معاملہ آ گیا۔ کیا ہو گیا معلوم؟ پہلے سورت میں نے محمود بھائی، سورت میں میں نے 3 گھنٹہ صرف جناتوں پر بیان کیا۔ آپ نوساری میں سننا چاہتے ہو؟ ہم نے ڈیوزبری میں بھی بیان کیا ہے، جناتوں پر بیان کیا انگلینڈ میں۔ لیکن ہوا کیا معلوم؟ اب میں نے جناتوں کا نام لینا تھوڑا کم کر دیا۔ کیوں کم کر دیا؟ اس لیے کہ میں نے احمد آباد میں 4 گھنٹے کا بیان کیا۔ کتنے گھنٹے کا؟ 4 گھنٹے کا بیان کیا۔ بیان ہو گیا، گھر پڑ گیا، میں واپس اپنے گھر پہ آ گیا۔ دوسرے دن وہ مولانا حبیب صاحب جو جمعیت علماء کے صدر ہے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کا بیان تو بہت اچھا رہا۔ میں نے کہا کرانے والا اللہ، باقی ہم نالائکوں سے کیا ہو سکتا؟ کہا نہیں، یہاں تو کچھ لوگ کہتے وہ مولانا نہیں بولتا تھا، اس کے اندر کا جنات بولتا تھا۔ میں نے کہا اللہ، میں نے مولانا حبیب صاحب سے کہا یہ بات کو یہیں پہ دبا دینا کہ اندر سے جنات بولتا تھا، ورنہ میرا سسرا کہے گا میں نے میری لڑکی انسان کو دی کہ جنات کے حوالے کر دی۔
تو میرے گھر کے ٹوٹنے کی بات آ جائے گی؟ ارے بات سمجھنا ہی نہیں آئے. تو حضرت سلیمان آؤ، حضرت سلیمان نے تو بھائی اجازت مل گئی. حضرت سلیمان نے تو ڈیگے چڑھا دی. ارے بولو کیا چڑھا دی؟ ڈیگے چڑھا دی، ایک ایک ڈیگے ایک دریا کی طرح. اور بڑی بڑی ہانڈی چڑھا دی. بولو ایک ایک ہانڈی ایک پہاڑ کی طرح. اور ہوا کو کہہ دیا کولنگ کا کام کرنا. چلو اب دسترخوان بچھانے کا وقت آیا، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان بچھاؤ. ارے میرے دوستو، اللہ کی قسم ہمارے نبی نے فرمایا کہ سلیمان کے دسترخوان کا کوئی جلوہ تو دیکھا ہوتا. حضرت سلیمان نے جو دسترخوان بچھایا، اگر کوئی دوڑنے والا دوڑے 1 مہینے تک دوڑے تب بھی سلیمان کے دسترخوان کا کنارہ نہیں آتا تھا. کتنا لمبا دسترخوان ہے، اسے کوئی دسترخوان تو لمبا کرنا ہی پڑے گا، ہانڈی لمبی لمبی چڑھانی پڑے گی، ارے ڈیگے بڑی بڑی لگانی پڑے گی. اس لیے کہ سب کو دعوت دینا. اب جب سب تیار ہو گیا، دسترخوان تیار ہو گیا، پلیٹیں تیار ہو گئی، تو حضرت سلیمان اللہ کو کہتے اللہ سارا معاملہ تیار ہو گیا، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان تیار ہو گیا. اللہ تو بتا شروع کس سے کروں؟ حضرت سلیمان ڈسپلن رسپیکٹ. اللہ تو بتائے گا شروع کس سے کرو. اللہ نے کہا تیری مرضی، جس سے شروع کرنا ہے کر لے. لیکن اللہ نے کہا اگر ہو سکے تو سمندر کی مچھلی سے شروع کر دے. کس سے شروع کر دے؟ سمندر کی. کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تیری مرضی، سمجھ میں آ گئی. بس فوراً وہاں تو آرڈر، معاملہ تو آرڈر، اس سے کہ سب آپ کے قبضے میں تھے. بس آرڈر دیا کہ سمندر کی جو سب سے بڑی مچھلی ہے اس کو کہو کہ سب سے پہلے وہ آئے. جب وہ کھا کر جائے گی تو ساری مچھلیوں کو کہہ دینا کہ وہ کھانے کے لیے. بعد حضرت سلیمان کو آرڈر ملا ہو لمبی چوڑی مچھلی. تو کیسی مچھلی ہوگی؟ وہ سمندر کی مچھلی جو سب سے بڑی مچھلی آئی، دسترخوان پر آئی، کھانا شروع کیا، کھاتی گئی. اتنا کھائی کہ ایسا لگا کہ سب کھا کے ختم کر دے گی. اور ہوا بھی ایسا، وہ کھاتی گئی، گھنٹوں کھاتی گئی. روایت میں لکھا حضرت سلیمان تو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے اس کا منہ ہی دیکھ رہے. اس لیے کتنے مہینوں سے تیاریاں ہوئی ہے بھائی، ایسا کوئی معمولی کام تھوڑی ہے. کتنے مہینوں سے تیار. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کھلاوے اس سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. وہ مچھلی نے کھانا شروع کیا. وہ ایک مچھلی، سمندر کی ایک مچھلی، دریا کی ایک مچھلی کھائی سارا دسترخوان چٹ کر گئی. اور سب کھا گئی تو کیا کہا معلوم؟ اے اللہ کے نبی سلیمان پیٹ نہیں بھرا. کیا کہا؟ پیٹ. حضرت سلیمان کا تو ٹیمپر گیا. ارے کسی کا بھی جاوے کہ نہیں جاوے. حضرت سلیمان علیہ السلام سب غصے میں لال ہو گئے، کہنے لگے کم وقت پوری مخلوق کا کھانا کھا گئی. ارے جتنا مجھے انسان جناتوں کو کھلانا تھا تو اکیلی کھا گئی، اور اس کے بعد کہتی پیٹ نہیں بھرا، نکل یہاں سے. تو مچھلی نے کیا کہا؟ مہمان کو ایسا ڈانٹتے ہیں؟ ارے مجھ کو مہمان بنا کے بلایا تھا اور ایسا ڈانٹ کے مجھے نکالتے. اور مچھلی نے کیا پیارا جواب دیا. اے سلیمان زندگی میں ایک مرتبہ مہمان بنا کے بلایا اور اتنا زور کا ڈانٹا. وہ خدا سمندر کے اندر، سمندر کی گہرائی میں مجھے 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتا ہے لیکن کبھی ڈانٹتا نہیں ہے. وہ اللہ مجھے سمندر کی گہرائی میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے. اور اگر میں کبھی کہتی ہوں اللہ پیٹ نہیں بھرا تو مجھے اور کھلاتا. اس نے کبھی ڈانٹا نہیں. اس نے زندگی بھر میں مجھے کبھی ڈانٹا نہیں. سمندر کی گہرائی میں اللہ نے مجھے 3 مرتبہ کھلایا مگر کبھی ڈانٹا نہیں. ارے سلیمان تم نے تو ایک ہی مرتبہ کھلایا، اس میں اتنا ڈانٹا. یہ مہمان کا کوئی حق ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر مچھلی تو چلی گئی. کھانا. حضرت سلیمان نے وہیں سجدے میں سر رکھا اور رو کر کہا اللہ یہ بات صحیح ہے، تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو سب کو کھلاتا ہے. ارے بولو تو سب کو کھلاتا. اور ہمارے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ ہم سب کو